آج ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کریں. ارے یار دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. ہمارے گھر پہ کوئی آدمی آگے فقیر ہم سے مانگنے لگا، ہم اس کو کبھی بازو نہیں بٹھاتے، حقیر نظروں سے دیکھتے، کیونکہ انسانوں سے جو مانگتا ہے وہ انسانوں کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ کی قسم مانگنے والا اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کو قابل بناؤ، لائق بناؤ، کامل بناؤ، علم والا بناؤ، دیندار بناؤ، ایسی تعلیم دو کہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے، بلکہ تمہارے نام کی مسجد بنانے والی بنے. سبحان اللہ، سبحان تمہاری اللہ. اولاد تمہیں حج و عمرہ کرانے والی بنے. تمہاری اولاد غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا کا مانگنے سے پہلے خیال کرنے والی بن جائے. تم اپنی اولاد کو قابل بناؤ، لائق بناؤ. میرے بھائی، آج مسلمان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی. آپ سوچ رہے ہیں یہ گیم کھیل کے آ رہا. کئی لوگ بولے ای وی ایم میں گڑبڑ ہے. نہیں، ای وی ایم میں گڑبڑ نہیں ہے، اے ٹی ایم میں گڑبڑ ہے. ہمارے اندر گڑبڑ ہے، ہمارے اندر گڑبڑ ہے. ہم اپنا جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، غور کریں. زنا ہمارے اندر موجود ہے، شراب ہمارے اندر موجود ہے، بیاج کا کاروبار ہمارے اندر موجود ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود لینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے، سود دینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے، بیاج کا پیسہ دلانے والے بروکر سے اللہ کا خطاب ہے. تینوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو، اب اللہ رسول جنگ کرنے والا ہے سود کا کاروبار کرنے والوں، سود کے لین دین کرنے والوں، سود دلانے والوں سے، تو پھر وہ قوم کیسے سرفراز ہوں گی میرے بھائی؟ کیسے کامیاب ہوں گی؟ کیسے سر بلند ہوں گی؟ کیسے عزتوں کا مقام ملیں گا؟ ارے جب ہم صرف 313 تھے مگر ہم ہزاروں پہ غالب تھے، بھاری تھے. کیوں بھاری تھے؟ کیونکہ ہمارے اندر مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا، سبحان اللہ. نبی کا لایا ہوا دین زندہ تھا، سبحان اللہ. قرآن کی تعلیمات زندہ تھی، احادیث پہ عمل ہوتا تھا. واہ، اس لیے ہم زندہ تھے. بے شک. ارے سوچو، ہمارے پاس کیسے کیسے فتنے نہیں آئے. ہمارے پاس یزید نام کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا. حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا. ہمارے پاس اکبر نام کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا. کیوں نہیں ہلا سکا؟ کیونکہ ہر دور میں جب یزید کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس حسینی کردار زندہ تھا. جب حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس اخلاق مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا. ہمارے پاس جب اکبر کا فتنہ آیا تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی ذات زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ لوگ زندہ تھے بے شک. جن میں کردار مصطفیٰ تھا. حق ہے. وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں صرف حلال کا نوالا جاتا تھا. وہ لوگ زندہ تھے جن کی نگاہیں کبھی کسی غیر عورت پہ نہیں اٹھتی تھی. وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں ایک خطرہ حرام کا خط نہیں جاتا تھا. وہ لوگ زندہ تھے جن کے پاس یاد الہی اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی پیشانیاں موجود تھیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم خالی ایک چھوٹا فتنہ اڑا نہیں لڑ سک رہے، ہم مقابلہ نہیں کر سک رہے، ہم بات نہیں کر سک رہے، ہم بات نہیں منوا سک رہے. ہم وجہ کیا ہے؟ نام کے مسلمان رہ گئے، کردار ختم ہو گیا. نبوی زندگی آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. اللہ. قرآن کا پیغام ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. حدیث کی تشریحات آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ سن لو. اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے کلام پر عمل کرو، احادیث مصطفیٰ پر عمل کرو. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ کرو گے تو یہ دوں گا، 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 یہ کرو گے تو یہ دوں گا. بے شک. اور اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟
ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. بے شک حق ہے، بے جو شک وعدہ کر دیا اللہ کی قسم وہ کر دیا بس. بے شک اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں، حق ہے. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، رسول اللہ کہتے ہیں جب دو لوگ آپس میں کوئی کاروبار کرتے ہیں، دونوں پارٹنر بن گئے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. واہ حالانکہ یہاں ایگریمنٹ دونوں کا ہو رہا، سگنیچر دونوں کی ہو رہی، ڈاکومنٹ دونوں کے نام پہ بن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. جب تک وہ دونوں ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ سبحان میں ان کے اللہ درمیان میں ہوں، سبحان ان اللہ کے کاروبار کا میں ذمہ دار ہوں، سبحان میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کا سرور ہوں، میں ان کا پروردگار ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کو بچانے والا ہوں، میں ان کو سنبھالنے والا ہوں، جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے. بے شک جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے میں ان کے ساتھ ہوں. جیسے ہی وہ دونوں میں سے کوئی ایک غداری کرتا ہے، اللہ وعدے کے خلاف جاتا ہے، ایگریمنٹ کے خلاف جاتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، دغلاپن کرتا ہے، شیطان کے رستے پہ چلے آتا ہے، اللہ کہتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں، اللہ اللہ ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں. اور جب اللہ ہٹ گیا اللہ کہتا ہے میری رحمت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ میری مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا فضل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، بے شک قریب ہے، قریب. اللہ کہاں ہے ذرا بولو، قریب ہے، زور سے بولو اور زور سے بولو، قریب ہے. کتنا قریب ہے شہرت سے بولو نا. سبحان اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ماشاء میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے قریب شک ہوں نہیں، قریب ہوں نہیں، قریب سے قریب تر ہوں. واہ قریب ہوں میں بھی ایک دوری ہے، وہ قریب سے بھی قریب ہوں. اللہ اکبر. اقرب کہا اللہ نے، اقرب. اعلم مانے حد سے زیادہ جاننے والا، اسجد مانے حد سے زیادہ سجدے کرنے والا، اشرف مانے بہت زیادہ شریف، اقرب مانے حد سے زیادہ قریب، قریب سے بھی قریب تر. اللہ کہہ رہا وہ میں ہوں. واہ اللہ تم کہاں دور سمجھ رہے اللہ کو. اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو گالی دے رہا ہے، اللہ اکبر، تو جھوٹ بول رہا ہے بندے جبکہ خدا اللہ تیرے قریب ہے. بندے تو بدنگاہی کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو حرام کاری کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر قریب صرف خدا نہیں ہے، صرف خدا قریب نہیں ہے. سنیو بے شک صرف خدا قریب نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یا نبی سلام علیکہ، سبحان اللہ سبحان بول رہے نہیں بول رہے سبحان بول رہے گجرات میں پڑھ رہے، مائک لگا کے پڑھ رہے، آدھے کلومیٹر دور تک آواز جاری. مدینے کو تو جاری چنانا جی، پھر کہیں کو پڑھے. جب مدینے کو جاری چنے آواز تو پھر چیخا مار مار کے پڑے گئے وہ. تو ہم نے جواب دیا بے وقوف، ہمیں آواز مدینہ تھوڑی پہنچانا ہے. ہے واہ واہ مدینے کو وہ آواز پہنچائے جس کا نبی دور رہتا ہو. ہے واہ واہ ہم تو وہ غلام ہیں جن کے نبی کے بارے میں خدا یوں کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی واہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. بے شک حق ہے بے شک بے شک واہ اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. واہ
ایمان والوں کی جان 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 سے زیادہ قریب ہے. سانس دور ہے، جان قریب ہے. بے شک نگاہ دور ہے، جان قریب ہے. جان ہے تو آنکھ چل رہی ہے، بے شک جان ہے دل چل رہا ہے، بے شک جان ہے سانسیں چل رہی ہے، جان ہے کان میں سنائی دے رہا ہے، جان ہے ہاتھ ہل رہے ہیں، جان ہے پیر ہل رہے ہیں. واہ جان پہلے ہے، پورے 360 اعضاء بعد میں ہے. جان پہلے اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نبی وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ مسلمانوں کہاں بھٹک رہے ہو یار؟ تم تنہا نہیں ہو، سبحان اللہ تم سبحان اللہ تنہا، نہیں ہو زور سے بولو تم تنہا نہیں ہو نہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سیغا سنو سیغا. امام صاحب نماز پڑھا رہے، پیچھے مسلیاں ہیں. السلام علیکم، کم بولے تو جمع کا سیغا ہے، کم سے کم 3 لوگ رہے تو کم بولتے ہیں، جی 2 رہے تو کما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن تنہا گھر میں پڑھ رہے ہیں. امام ہے نا، مؤذن ہے، گھر میں اکیلے ہے، تو اب کیا بولنا؟ کا واحد. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. اکیلے ہے کا بولنا، لیکن اکیلے میں بھی ہے تو کم. جی بے شک جی دونوں ہے امام صاحب مؤذن صاحب تو بھی کم. کم جی بے جمع شک کا صیغہ. جی بھائی آدمی سنگل ہے، جی قاعدہ پلورل کا استعمال ہو رہا ہے. جی سنگولر کو سنگولر ہونا نا، پلورل کا کو تو جواب دیے بندے تو سنگل ہے نہیں، واہ واہ بہت عمدہ تو بہت سنگل ہے نہیں ہے ہی نہیں. بولے وہ کیوں؟ بولے تو جہاں بھی رہتا ہے 2 فرشتے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، واہ واہ اور صرف فرشتے تیرے ساتھ نہیں بے ہیں، شک ساری کائنات کا آقا محمد عربی تیرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ اکیلے ہے ہی نہیں. بے شک خدا کی قسم ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک صحابی حضور کے دربار میں آیا، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، میں جب اپنے گھر میں جاؤں تو حضور سب سے پہلے کیا کروں؟ اے حضور ہے نے کہا سلام کرو واہ گھر والوں کو. سلام کرو صحابی کا مقصد یہ پوچھنا نہیں تھا، وہ اے کچھ ہے اور پوچھنا جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ یا رسول اللہ میں ایسے وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو، اے ہے تو اب کیا کروں؟ حضور نے کہا سلام کرو. واہ بولے یا رسول اللہ گھر میں کوئی ہے نہیں تو کس کو سلام کروں؟ واہ تو حضور نے کہا اپنے نبی کو سلام کرو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ تنہا ہو، سبحان گھر اللہ. میں کوئی نہ ہو، دروازہ کھولو واہ. تو اب بیگم تو گھر میں نہیں ہے، امی جان بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بابا بھی نہیں ہے، نوکر بھی نہیں ہے، تو پھر اب سلام کس کو کریں؟ تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں آپ پر سلام کیوں بھیجوں؟ تو نبی نے کہا جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کا رسول اس کے گھر میں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومنوں تم تنہا ہو ہی نہیں یار، بے شک تم اپنے کو سمجھے ہی نہیں یار، واہ تم اپنے کو سمجھے ہی نہیں.